اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران، ہماری گفتگو امامت کے بارے میں تھی۔ کل والے درس میں نے امامت کی تعریف بے معنی وضاحت اور اس کی کیا ہے جسے شاید انگلش میں ڈیفینیشن بولتے ہیں وہ پیش کیا۔ پھر یہ بھی کل بتایا کہ امام کا انتخاب عوام نہیں کر سکتا بلکہ امام کا انتخاب خدا کرتا ہے۔ پھر ہمیں کیسے پتہ چلے کہ خدا نے اس ہستی کو امام بنایا ہے؟ وہ خدا کا نبی اعلان کرے گا کہ میرے بعد آپ لوگوں کا یہ امام ہے جو کہ میرا جانشین ہوگا۔ تو کل حضرت علی علیہ السلام کے انتخاب کے بارے میں رسول اکرم کے اقوال میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ آج فرماتے ہیں کہ دوسرے ائمہ معصومین کو کس نے انتخاب کیا ہے۔ ایک تو رسول اکرم کی ایک حدیث ہے جس میں انہوں نے 12 امام کے نام لیے ہیں، لیکن رسول اکرم کے علاوہ ہر پہلے والا امام بعد والے امام کی تائید اور تصدیق کر کے جاتا ہے۔ مثلا مولا علی علیہ السلام نے حضرت امام حسن علیہ السلام کے امام ہونے کا ہمیں بتایا، ٹھیک ہے۔ پھر امام حسن علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کے امام ہونے کا ہمیں بتایا۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے امام زین العابدین، یہ لقب ہے، اصل چوتھے امام کا نام ہے علی، ٹھیک ہے۔ امام زین العابدین یا امام علی بن حسین علیہ السلام کا بتایا۔ پھر حضرت امام علی بن حسین نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی امامت کا بتایا۔ پھر امام محمد باقر علیہ السلام نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی امامت کا بتایا۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کا بتایا۔ پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے امام علی رضا علیہ السلام کی امامت کا بتایا۔ پھر امام علی رضا علیہ السلام نے امام محمد تقی علیہ السلام کی امامت کا بتایا۔ پھر امام محمد تقی علیہ السلام نے امام علی نقی علیہ السلام کی امامت کا بتایا۔ پھر امام علی نقی علیہ السلام نے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی امامت کا بتایا۔ پھر حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام مہدی اجل اللہ فرجہ الشریف کے امامت کا ہمیں بتایا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ جناب ہر امام کی وہ دلیل حدیث بھی ہمیں سنائے، تو پہلے دن سے کہتے آ رہے ہیں کہ اس کتاب کی مبنا یہ ہے کہ یہ اختصار کے ساتھ شیعہ عقائد آپ کے سامنے پیش کرے۔ اگر مزید تفصیل جاننی ہے تو پھر بڑی کتب کی طرف آپ کو رجوع کرنا ہوگا۔ اچھا، اب آپ یہ بتائیں کہ رسول اکرم کے صحابہ میں سے سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ کیونکہ جو سب سے زیادہ افضل ہوگا اسی کو رسول اکرم کی جانشینی ملنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ افضل کو چھوڑ کے غیر افضل کو لینا یا ان کی پیروی کرنا، اس کو کہتے ہیں ترجیح بلا مرجح۔ ترجیح بلا مرجح کا بھی کچھ درجہ اچھا ہے۔ ترجیح بلا مرجح کا مطلب ہے کہ دو ایک جیسے ہوں، ان میں سے ایک کو آپ اوپر لے آئیں، دوسرے کو چھوڑ دیں، تو یہ ہے کہ آپ نے ایک کو اہمیت دی بغیر کسی سبب کے، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک فضیلت والا ہو، دوسرا اسے فضیلت میں کم ہو، تو فضیلت والے کو کہتے ہیں راجح، جس میں فضیلت کم ہو اس کو کہتے ہیں مرجوح۔ تو مرجوح کو راجح پر فضیلت دینا تو کبھی ہے۔ برابر کو بھی فضیلت دینے میں ہمیں کوئی سبب کی ضرورت ہوتی ہے، بغیر سبب کے ہم برابر کو بھی برابر والے پہ فضیلت نہیں دے سکتے ہیں۔ تو اب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ علی علیہ السلام تمام صحابہ میں سے فضیلت والے نہیں، افضل، زیادہ فضیلت والے ہیں۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کسی کا بڑا رتبہ، کسی کی بڑی فضیلت، وہ حضرت علی علیہ السلام ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ شیعہ کے نام پہ وہ کبھی حضرت علی علیہ السلام کے ایسے فضائل سناتے ہیں کہ محسوس ہوتا ہے کہ رسول اکرم سے بھی ان کو بڑھا رہے ہیں۔ یہ قطعاً غلط بات ہے، کیونکہ مولا علی نے خود فرمایا انا عبد من عبید محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوکروں میں سے ایک، ان کا نوکر، اور کسی کا نہیں، ان کا نوکر ہوں۔ تو اس حوالے سے ہم حضرت علی علیہ السلام کو
رسول اکرم کے برابر نہیں سمجھتے ہیں، لیکن رسول اکرم کے علاوہ دوسرے سب سے زیادہ فضیلت والا سمجھتے ہیں۔ اسی لیے تو ان کو رسول اکرم نے اپنا جانشین بنایا۔ اگر یہ رسول اکرم کے برابر ہوتے پھر تو ہمیں اعتراض ہوتا کہ جب برابر تھے تو پھر ایک جو ہے اصل دوسرا نائب یہ کیسے؟ تو اس حوالے سے حضرت علی علیہ السلام تمام صحابہ سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ اچھا، آپ کہیں گے کہ آپ بتائیں کہ کوئی اور دلیل بھی ہے آپ کے پاس جس کی وجہ سے ہم حضرت علی کو دوسرے صحابہ پر برتر مانیں؟ کہتے ہیں کہ بہت ساری آیات ہیں جن کا آپ اگر مطالعہ کریں گے، تلاوت کریں گے غور و فکر سے، مثلا سورہ توبہ میں، سورہ نور میں، سورہ منافقین کی آیت میں، تو اس میں بھی آپ کو محسوس ہوگا کہ بھائی کچھ تو ایسے تھے جو صحابہ کے لسٹ میں شامل تھے، پھر وہ منافق بھی ہو گئے۔ تو اب جو منافق ہیں کیا ہم ان کو حضرت علی کے برابر لائیں گے؟ کیا جو منافق تھے ہم ان کی جو ہے کیا ہے وہ احترام اور عزت بھی کریں گے کیا؟ قرآن جس کو منافق کہے گا بھلی وہ رسول کا صحابی کیوں نہ ہو۔ جس طریقے سے ہم جو ہے ابو لہب کی عزت نہیں کرتے اگرچہ وہ رسول کا چچا تھا، لیکن قرآن نے اس کی مخالفت کر دی تو ہم بھی اس کی مخالفت کریں گے۔ جو صحابی منافق بنا وہ صحابی جس نے جو ہے امام علی علیہ السلام کی بیعت کر کے پھر امام کی بیعت کو توڑا، وہ صحابی جس نے مثلا جو ہے کیا ہے جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان جیسی جنگیں حضرت علی کے ساتھ کی، تو کیا ہم ان کو اچھی نظر سے دیکھیں گے؟ زیادہ میں برے الفاظ نہیں کہتا ہوں کہ آپ برے الفاظ کہیں، لیکن کم از کم اتنا آپ ضرور کہیں گے کہ امام حق کے مقابلے میں آنے والے کی ہماری نظر میں عزت نہیں ہے۔ آپ کرنا چاہتے ہو آپ کا مسئلہ ہے، ہم آپ کو روکتے نہیں ہیں، لیکن ہماری نظر میں نہیں ہے۔ اور آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ حضرت علی کی جنہوں نے مخالفت کی، جنہوں نے جنگیں کی، پھر کچھ ان کے ماننے والے ان کا دفاع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی انہوں نے اجتہاد کیا تھا، یعنی انہوں نے اپنی علمی کوشش محنت کی تھی، اس علمی کوشش اور محنت کے بنیاد پہ کیا ہے انہوں نے کہا یہ جنگ کرنا ٹھیک ہے۔ اگرچہ ان کی غلطی تھی لیکن اجتہاد تھا، تو اجتہاد کی وجہ سے ان کی غلطی کی ان کو کوئی سزا نہیں ملے گی، بلکہ پھر بھی ثواب ملے گا کیونکہ انہوں نے اجتہاد کیا تھا۔ تو ہم کہتے ہیں قبلہ ایسا اجتہاد جو امام وقت کی مخالفت پر آپ کو لے آئے، ایسا اجتہاد کہ جو رسول کے جانشین کے مقابلے میں آپ کو لے آئے، یہ اجتہاد ہمارے پاس کسی کام کا نہیں ہے۔ اسی لیے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ خدا پر قیامت پر ایمان لانے والے ہیں اور خدا اور رسول کی نافرمانی کرنے والوں کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ ان کو ساتھ دوستی نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ آپ کے بھائی ہوں، چچا ہوں، ماموں ہوں، رشتہ دار، لیکن خدا اور رسول کی اگر نافرمانی کرتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ دوستی نہیں رکھ سکتے۔ اب جنہوں نے حضرت علی کے ساتھ جنگ کی، گویا کہ رسول کے ساتھ جنگ کی، گویا کہ خدا کے ساتھ جنگ کی، کیا ہم ان کے ساتھ دوستی کر سکتے ہیں؟ کیا ہم ان کے ساتھ محبت کر سکتے ہیں؟ نہیں، کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ اور قرآن مجید سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں بھی فرماتے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ لوگ جو سبقت لے آئے، یعنی سب سے پہلے اسلام کی طرف لے آئے، اور انصار اور مہاجرین میں سے جو پہلے تھے جو اسلام کی طرف آئے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جو ان اچھے لوگوں کی پیروی کرتے ہیں احسان کے ذریعے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی رسول اکرم کے جو صحابہ رسول کے زندگی میں اور رسول کے رحلت کے بعد رسول والے مشن اور مقصد پر باقی رہے، وہ ہماری نظر میں قابل عزت ہیں، لیکن جنہوں نے رسول کی زندگی میں ہی رسول اکرم کو تکلیفیں دی یا رسول اکرم کے جانے کے بعد رسول اکرم کے پیاروں کو تکلیفیں دیں، ہم کہیں گے کہ آپ ان کو جو بھی مانیں، لیکن ہم ان کی جو ہے وہ عزت کے حوالے سے، ان کے احترام کے حوالے سے جو ہے کیا ہے دور ہیں، ہم ایسا کام نہیں کر سکتے۔ اچھا، ایک اور ٹاپک ہے کہ یہ جو اہل بیت علیہ السلام کے علوم ہیں یہ ان کے اپنے ذاتی ہیں؟
مثلا قال الصادق قال الباقر قال علی قال الحسین قال ابو عبداللہ، یہ ان کے ذاتی ہیں؟ قطعاً نہیں، ہرگز یہ ان کے ذاتی نہیں ہیں، بلکہ یہ انہوں نے رسول اکرم سے لیے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو گویا کہ نام ان امام کا ہوتا ہے لیکن مقصد وہی رسول اکرم والا ہوتا ہے جو یہ ائمہ معصومین بیان کرتے ہیں۔ ہمارے پاس شریعت کے 4 دلیل ہیں: قرآن، سنت، اجماع، عقل۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ ہمارے برادران اہل سنت کے نزدیک سنت قول نبی، فعل نبی، تقریر نبی۔ قول نبی کیا ہے؟ جو نبی اکرم فرمائیں۔ فعل نبی کیا ہے؟ جو رسول اکرم کریں، ٹھیک ہے؟ تقریر کیا ہے؟ کہ رسول اکرم کے سامنے آپ کوئی کام کریں اور رسول اکرم آپ کو منع نہ کریں، خاموش رہیں۔ یہ ان کا خاموش رہنا بھی دلیل ہے کہ یہ کام صحیح ہے اور یہ سنت رسول ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جس طریقے سے رسول اکرم کا قول، فعل، تقریر سنت ہے، اسی طریقے سے 12 اماموں کا بھی قول، فعل اور تقریر ہمارے لیے سنت ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں: یا جابر، اے جابر، انا لو کننا نحدثکم برأینا وہوانا، اگر ہم آپ لوگوں کو حدیث اپنے مرضی اور اپنی چاہت کے مطابق بتائیں، لکننا من الحالکین، تو پھر تو ہم ہلاک ہونے والوں میں سے ہوں گے۔ ولکننا نحدثکم باحادیث، ہم آپ لوگوں کو ایسے احادیث کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اب احادیثین پہ تنوین بھی ہونی چاہیے، نہیں، یہ پھر جائے گا علم نحو کی طرف۔ احادیثن میں تنوین نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس کو غیر منصرف کہتے ہیں۔ نکنزها عن رسول اللہ، ہم آپ کو وہ احادیث بتاتے ہیں جن کو ہم نے خزانے کے طور پر رسول اکرم کی رکھی ہوئی ہیں اپنے پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ائمہ معصومین جو کچھ ہمیں کہتے ہیں، یا ہم مجالس میں جو ائمہ معصومین کا قول لیتے ہیں اور ان کا نام لیتے ہیں، قال صادق علیہ السلام، حقیقت میں یہ وہی چیز ہے جو قال رسول اللہ، کیونکہ حدیث بھی اولنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد، ٹھیک ہے؟ اس حوالے سے ہم ان کا نام لیتے ہیں، یا یہ رسول اکرم سے وہ روایت نقل کرتے ہیں تو اس لیے ہم انہی کا نام لے لیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ کسی بھی شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کوئی بحث چھیڑ دی، اس نے کوشش کی کہ امام نے جو نظریہ دیا ہے اس میں امام کے نظریے میں کوئی تبدیلی کرا سکوں، تو امام علیہ السلام نے اسے کہا: ما عجبتک فیہ من شیء فہو عن رسول اللہ، میں نے اس چیز کے بارے میں جو تمہیں جواب دیا ہے وہ رسول اکرم کی طرف سے جواب تھا، میری اپنی طرف سے جواب نہیں تھا کہ میں تمہاری وجہ سے اس میں کوئی رد و بدل کروں۔ اچھا، تو آپ یہ بتائیں کہ آپ شیعوں کے نزدیک آپ کی معتبر کتب کتنی ہیں؟ معتبر کتب 4 ہیں، ٹھیک ہے؟ تہذیب ہے، استبصار ہے، من لا یحضرہ الفقیہ ہے اور کافی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو جو بھی حدیث ان کتاب میں ہوگی آپ شیعہ اس کو صحیح سمجھتے؟ نہیں، ہم شیعہ کہتے ہیں جو بھی حدیث ہمارے ان کتاب میں ہوگی ہم علم رجال کے ذریعے ان حدیث کے راویوں کو بھی جو ایک اہم مد نظر رکھتے ہیں، راوی سچا تھا، جھوٹا تھا، اس کا حافظہ قوی تھا، کمزور تھا، وہ شیعہ مکتب کا تھا یا کسی اور مکتب کا تھا۔ تو اس حوالے سے ہماری اگر ان کتب میں کوئی حدیث مل جائے اور علم رجال کے بھی قواعد کے مطابق ہو، وہ بالکل صحیح ہے، ہم اس کو مانیں گے۔ لیکن اگر کوئی حدیث علم رجال کے حوالے سے کمزور ہے، اگرچہ اس کی نسبت ہمارے نبی یا ہمارے کسی امام کی طرف دی جائے تو ہم اس حدیث کو نہیں مانتے ہیں۔ جبکہ اس کے برعکس ہمارے بھائی اہل سنت، ان کی 6 کتابیں ہیں جن کو وہ کہتے ہیں صحاح ستہ، صحاح جمع ہے صحیح کی، ستہ یعنی 6 صحیح کتابیں۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ ہمارے ان 6 کتابوں میں جو بھی احادیث ہیں وہ سب کی سب صحیح ہیں۔ خیر، یہ ان کا مسئلہ ہے، یہ ان کا مسلک ہے۔ اچھا، تو اب لوٹ آتے ہیں امامت کے بحث میں۔ تو پھر کیا ہم اپنے امام کو رب کہہ سکتے ہیں؟ ہم اپنے امام کو خدا مان سکتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو شیعوں کے لباس میں ہیں، شیعوں کو بدنام کرنے کے لیے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے،
اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے رسول اور عبد ہیں، اور علی رسول اللہ کے خلیفہ اور جانشین ہیں، اور دوسرے ائمہ معصومین پھر ہر بعد والا امام پہلے امام کا جانشین ہے۔ اور ساتھ میں ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہمارے جو 12ویں امام ہیں الحمدللہ ابھی تک وہ موجود ہیں، اور وہ 11ویں امام کے فرزند ہیں۔ دنیا جب ظلم بربریت سے بھر جائے گی، اللہ ان کو آرڈر کرے گا کہ آپ جائیں، تو وہ آ کے دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کا عقیدہ صرف شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے، تقریباً تمام مسلمانوں کا، بلکہ جو آسمانی ادیان کو ماننے والے ان کا بھی نظریہ ہے۔ کوئی کہتے ہیں کوئی مصلح آئے گا، یعنی جو آ کے اس دنیا کو سنوارے گا، سدھارے گا۔ کوئی کچھ کہتے ہیں، کوئی کچھ کہتے ہیں۔ بعض کا یہ نظریہ ہے کہ مہدی آئے گا، لیکن وہ ابھی متولد نہیں ہوا، ان کی ولادت بعد میں ہوگی۔ لیکن وہ ان کا نظریہ، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کب کی ہو چکی ہے۔ ان کی ولادت بھی مخفی طور پہ رکھی گئی تھی، پھر 5 سال کے لگ بھگ جو ہے کہ ان کے والد کی شہادت ہوئی، پھر وہ پردہ غیب میں چلے گئے۔ ٹھیک ہے، ان کے غائب ہونے کے 2 قسمیں، ایک غیبت صغریٰ، دوسری غیبت کبریٰ۔ غیبت صغریٰ میں ان کے 4 نائب تھے، جن کو نواب اربع کہا جاتا ہے، یا نائب خاص وہ تھے جو لوگوں کے مسائل سن کر یا ان سے لیٹر لے کے امام کے پاس لے جاتے تھے، اور پھر امام ان کا جواب دیتے تھے۔ لیکن ان 4 کے بعد امام علیہ السلام کی جو ہے غیبت کبریٰ شروع ہو گئی۔ ابھی بھی کوئی نیک صالح بندے ممکن ہے کہ اچھے اعمال کے ذریعے امام کی زیارت کا شرف حاصل کر سکتے ہوں، لیکن عام طور پر جو زیارت کرتا ہے وہ اظہار نہیں کرتا ہے۔ امید ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے ائمہ معصومین کی، رسول اکرم اور خدا کے طرح اطاعت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ البتہ اطاعت پہلے خدا کی کرنی ہے، پھر رسول کی، اور پھر ائمہ کی۔ جو ائمہ معصومین کے شان ان کی شان سے بڑھاتا ہے یا رسول سے بڑھاتا ہے، اسے غلو کہتے ہیں، غالی کہتے ہیں، اور ہمارا ان غالیوں سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔